बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो आपका टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल बनेगा टू डिस्कस द इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट की अहमियत क्या है और इसका जो इस्तेमाल है, इसकी जो यूटिलिटी है, उसकी अफादियत क्या है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं कि अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल मैन एज ए सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल, इट इज़ थ्रू द स्टडी ऑफ दिस साइंस that we can evaluate the importance of state and government in respect of their functions. It provides us norms and political values to judge the working of a political system in regard to the realization of its goal. अरस्तु जो है वो एक पॉलिटिकल स्कॉलर है। वो हमें बताता है कि जो इंसान है वो पॉलिटिकल एंड सोशल एनिमल की हैसियत रखता है। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस क्योंकि एक माशरे में रहते हुए सियासी तौर पर किस तरीके से आगे चलना है, तो इसमें वो हमें बताता है कि जब हम इस साइंस को स्टडी करते हैं, पॉलिटिकल साइंस को, तो हमें फिर एक स्टेट जो है उसका कंसेप्ट हमारे जहन में आता है और उसके साथ साथ एक गवर्नमेंट का कंसेप्ट हमारे जहन में आता है। और ये हमें जो है पॉलिटिकल नॉर्म्स और पॉलिटिकल वैल्यूज़ जो हैं उनके मुतालिक बताता है कि एक पॉलिटिकल सिस्टम में रहते हुए जो वर्किंग की जाती है उससे क्या क्या गोल अचीव किए जा सकते हैं। The importance and utility of the study of the political science जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये मैंने एक टेबल बनाया है। इससे आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिस्कस आगे जाके हम करेंगे वो मैंने यहाँ पर इस टेबल में लिखे हैं कि जो इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, इसमें आप देखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ वैल्यूज ये आप देखेंगे। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स जो है, जो हमारे राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन किस तरीके से होगी। उसके बाद आ जाता है जी इम्प्रूवमेंट इन पॉलिटिकल बिहेवियर, कि पॉलिटिकल बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट किस तरीके से होगी। उसके बाद पॉलिटिकल ट्रेनिंग का एक एस्पेक्ट आ जाता है। जब ये हम 4 पॉइंट हैं जो हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं तो फिर हमें आ जाता है कि सक्सेस ऑफ डिसीजन जो है, फैसला करने की जो एक पावर है, उसमें सक्सेस किस तरीके से होगी। और उसके बाद आ जाता है एडजस्टमेंट ऑफ लॉयल्टीज़, हुब्बुल वतनी जो है वो अपने स्टेट के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने सोसाइटी के साथ वो किस तरीके से एडजस्ट की जाएगी। उसके बाद प्रमोशन ऑफ नॉलेज, ये जब तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे तो हमारा नॉलेज जो है वो एक प्रमोट करेगा ये हमारा। उसके बाद ये सब पॉइंट्स जब हम डिस्कस कर रहे होंगे, ये सारी बातें जब हमारे जहन में आ जाएंगी तो हमारे अंदर एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जो है वो उजागर होगी, एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस का एहसास जो है वो पैदा होगा। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है पॉलिटिकल साइंस की और इसकी यूटिलिटी क्या है, तो ये पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। इसको हम देखेंगे कि फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ वैल्यूज ये क्या है। सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम इज कंडीशनड बाय द प्रेजेंस ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल कल्चर, डाइवर्जेंट पॉइंट ऑफ व्यूज रिगार्डिंग द गोल एंड पॉलिसीज ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। इसमें वो हमें बता रहा है कि जो कामयाबी है वो ये है कि पॉलिटिकल वैल्यूज़ किस तरह की होंगी, पॉलिटिकल कल्चर जो है वहाँ का किसी सोसाइटी में वो किस तरीके से परवान चढ़ेगा, और उसके बाद
یہ جو پولیٹیکل ویلیوز یا پولیٹیکل کلچر یا پولیٹیکل بیہیویئر جو ہے اس سے آگے جا کے جو ہے ہم پولیٹیکلی جو ہمارے مقاصد ہیں ان کو ہم کس طریقے سے اچیو کریں گے. یہ ہم نے پہلا جو ہے وہ انٹروڈکشن ہے کہ ویلیوز کا. ویلیوز جو روایات ہیں ان کا بہت بڑا کردار ہے کسی بھی سوسائٹی میں, اور وہ کس وقت ہوگا جب ایک پولیٹیکل کلچر ہوگا اور وہاں کی روایات جو ہے ان کو اپنایا جائے گا, تو پھر ہم پولیٹیکلی جو گولز ہیں ان کو اچیو کریں گے. اس کے بعد آ جاتا ہے پروٹیکشن آف رائٹس, سیکنڈ پوائنٹ جو ہم نے ڈسکس کیا. اس میں آ جاتا ہے کہ رائٹس سے ہم کیا مراد لیں گے. رائٹس سے فنڈامنٹل رائٹس بھی ہیں جو آپ کو کانسٹیٹیوشن آپ کو دیتا ہے, اس کے ہیومن رائٹس بھی ہیں, اس کے علاوہ آپ کے لیگل رائٹس بھی ہیں. آگے جا کے ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے, لیکن آج صرف میں انٹروڈکشن کے حوالے سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی سوسائٹی میں رہنے والا جو فرد ہے, انڈیویجول ہے, یا اس سوسائٹی کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے رائٹس کی جو پروٹیکشن ہے وہ کس طریقے سے ہوگی, یہ بھی پولیٹیکل سائنس کا سبجیکٹ ہمیں بتاتا ہے. Fundamental rights of the citizen have gained much importance in the modern age. In order to enforce them effectively, it is a general practice to incorporate a list of fundamental rights in Constitution. Lack of political consciousness among the citizen indirectly hurdles in the effective enforcement of the rights of citizen on the one hand and fosters autocratic trends in the ruling elite. On the other, awareness about their rights and duties on the part of citizens stands a solid guarantee for the protection of fundamental liberties. Political science engenders this sense in the mind of citizen. وہی بات جو ہم نے سٹارٹ میں کی کہ پولیٹیکل سائنس کا سبجیکٹ جو ہے وہ اویئرنیس دیتا ہے ایک انڈیویجول کے رائٹس کے متعلق, اور وہ رائٹس کیا ہیں اس میں اس نے ڈسکس کیا ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں. اور فنڈامنٹل رائٹس کیا ہیں, وہ کسی بھی اسٹیٹ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں وہ گیون ہیں فنڈامنٹل رائٹس. ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے آرٹیکل 10 سے آنورڈ 23 تک. ٹھیک ہے, اس کی چیدہ مثالیں میں آپ کو فار ایگزامپل میں آپ کو بتا دوں کہ رائٹ ٹو اسپیچ, تقریر کرنے کا جو رائٹ ہے وہ ایک بنیادی رائٹ ہے ہمارا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ رائٹ ٹو امپلائمنٹ, ٹھیک ہے, روزگار کا بھی آپ کو حق ہے. اس کے علاوہ رائٹ ٹو لبرٹی, آزادی کا بھی حق ہے. ٹھیک ہے, آزادی اظہار خیال کا بھی آپ کو ایک اسٹیٹ رائٹ دیتی ہے. اسی طرح رائٹ ٹو ایجوکیشن, ٹھیک ہے, ایجوکیشن حاصل کرنے کا بھی ہر شہری کو, ہر انڈیویجول کو بنیادی رائٹ ہے. تو یہ میں نے آپ کو فنڈامنٹل رائٹس کی بنیادی جو چیدہ ایگزامپلس کوٹ کی ہیں. تو جب آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کے رائٹس ہیں اس کی پروٹیکشن کے متعلق بھی پولیٹیکل سائنس آپ کو بتاتا ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں, نیکسٹ ہے امپروومنٹ ان پولیٹیکل بیہیویئر, کہ جو سیاسی رویے ہیں ان میں امپروومنٹ کیسے ہوگی. ایک سوسائٹی میں رہتے ہوئے ڈفرینٹ پیپلز کے ڈفرینٹ بیہیویئرز ہیں. میں کسی اور طریقے سے بیہیو کر رہا ہوں, آپ کسی اور طریقے سے بیہیو کر رہے ہیں, تو پولیٹیکلی ہم نے کس طرح بیہیو کرنا ہے یہ بھی ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ پوائنٹ ہے جو ہمیں پولیٹیکل سائنس بتاتا ہے کہ اس کی امپورٹنس جو ہے وہ کس حوالے سے ایک سوسائٹی میں ہونی چاہیے یا اس کی یوٹیلیٹی کس طریقے سے ہونی چاہیے. تو امپروومنٹ ان پولیٹیکل بیہیویئر, دی نالج آف پولیٹیکل ویلیوز امپارٹڈ تھرو دی اسٹڈی آف دس سبجیکٹ acquaints the citizen with the peaceful means and techniques necessary to present their demands effectively and get these translated into public policy.
وہی بات آ گئی کہ جو میں نے آپ سے ڈسکس کی ہے کہ کسی بھی سوسائٹی میں رہنے والے جو سٹیزنز ہوں گے ان کے جو بیہیویئرز ہوں گے وہ ڈیل کریں گے جو ایک ایکوینٹڈ، جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں گے. میرے معاملات آپ سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کے معاملات کسی اور سے جڑے ہوئے ہیں. ایک سوسائٹی میں رہنے والے ڈفرینٹ لوگوں کے جو میٹرز ہیں وہ ایکوینٹڈ ود ایچ ادر. تو اس میں کیا ہے، اس میں جو ماڈرن ٹیکنیکس ہیں ان کو دیکھا جائے گا، پیسفل مینز آف ٹیکنیکس جو ہوگی ان کو ڈسکس کیا جائے گا. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پولیٹیکل بیہیویئر جو ہے اس کی امپرومنٹ انتہائی ضروری ہے. اس کے بعد پولیٹیکل ٹریننگ، کہ سیاسی طور پر جو ہے وہ ٹریننگ کا ہونا بہت ضروری ہے. پولیٹیکل ٹریننگ کس طرح سے ہوگی؟ The performance of government function is not an easy job in modern complex societies. It requires a lot of political sagacity, skill, general information and knowledge, and training in statecraft. Political science educates the voters, makes them sensible enough to perceive their responsibilities and hold the political office bearers accountable to the people. In the context, the techniques and practices adopted by the different political systems are let known to the students of politics in a consistent and comprehensive manner. اس میں دیکھیں کہ پولیٹیکل ٹریننگ کیا ہے. اب جو پولیٹیکل سائنس کی ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اس میں ہمارے ذہن میں ایک اسٹیٹ کا کنسیپٹ آتا ہے اور ایک گورنمنٹ کا کنسیپٹ آتا ہے. اب اسٹیٹ کو چلانے کے لیے جو گورنمنٹ کا اسٹرکچر ہوگا وہ کوئی انتہائی ایزی طریقے سے تو نہیں رن کر سکے گا. اس کے لیے ایک باقاعدہ طور پر جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان معاملات کو چلانے کے لیے کوئی طریقہ کار، کوئی ضابطہ کار تو ہوگا نا. تو اس ضابطہ کار کو سمجھنے کے لیے، چلانے کے لیے، بنانے کے لیے پولیٹیکل ٹریننگ جو ہے یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پولیٹیکل سائنس کا سبجیکٹ جو ہے ایک سوسائٹی میں رہنے والے انڈیویجول کو ایز اے ووٹر ایک ایسی سینس کریٹ کرتا ہے کہ اس کے اندر یہ احساس اجاگر ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ ہم نے ایک پولیٹیکل سسٹم کو رن کرنے کے لیے جو ہم نے کاسٹنگ آف ووٹ کرنی ہے وہ کس طرح کے کینڈیڈیٹ کو کرنی ہے. کیا وہ کینڈیڈیٹ ایلیجیبل ہے کہ وہ اس کے رائٹس کی پروٹیکشن کر سکے گا، اس کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکے گا، یا اس گورنمنٹ کے سسٹم کو رن کرنے کے لیے آگے جا سکے گا. تو اس طریقے سے ہم نے دیکھنا ہے کہ جو پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں ان میں پولیٹیکل سائنس کا سبجیکٹ جو ہے پولیٹیکلی ایک ٹریننگ کا آنسر جو ہے وہ بھی پرووائڈ کرتا ہے کسی سوسائٹی کے. اور پھر نہ صرف کاسٹنگ آف ووٹ کے حوالے سے یا ایک سوسائٹی کو اچھے طریقے سے بلڈ کرنے کے حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ یہ احساس بھی اجاگر کرتا ہے کہ جو نمائندے آئیں گے، جو ریپریزنٹیٹیو آ کر گورنمنٹ کا حصہ بنیں گے یا آفس بیئرر یا آفس ہولڈرز ہوں گے، تو وہ آ کر اکاؤنٹیبل ہوں گے اپنے انڈیویجولز کے آگے جنہوں نے ووٹ کاسٹ کیے ہیں، جو ان کو لے کے آئے ہیں. تو یہ بھی ایک ووٹر کے اندر ایک احساس اجاگر ہوگا اس ٹریننگ کے ذریعے کہ اس نے ووٹ کس طرح کاسٹ کرنا ہے، کس طرح کے نمائندے لے کے آنے ہیں، اور اس سٹرکچر کو، گورنمنٹ کے سٹرکچر کو چلانے کے لیے جو نمائندے ہوں گے وہ بھی اکاؤنٹیبل ہونے چاہیے. یہ بھی ایک احساس ہوگا. تو اس کے بعد جب یہ چار چیزیں آ جائیں گی، ہم نے 4 پوائنٹ ڈسکس کیے ہیں، تو اس کے بعد ہمیں سکسیس آف ڈیسیژن کا جو ایک پہلو ہے وہ ہمارے اندر آئے گا. سکسیس آف ڈیسیژن یا سکسیس آف ڈیموکریسی کہہ لیں کہ یہ جب 4 چیزیں ہوں گی اس کے بعد ایک ڈیموکریسی کا جو ہے وہ ایک کامیابی کی طرف ایک سسٹم آگے رن کرے گا. سکسیس آف ڈیموکریسی وہ کس طرح ہے؟ Political science as an discipline has gained much importance in democratic age. According to democratic norms,
No person or any group thereof can claim political power on hierarchy basis. There is the will of the people that stands paramount in a free society. For the purpose of participant system in evolved in which political role citizen is not restricted merely on the casting of vote for returning the candidates and legislative assemblies. अब जैसे हमने ये चारों पॉइंट ऊपर डिस्कस किए हैं, उसके बाद ये होगा कि जो सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी है उसमें आप देखेंगे कि जब एक वोटर जो है अच्छे तरीके से वोट कास्ट करेगा, उसके बाद अच्छे रिप्रेजेंटेटिव आ जाएंगे और एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से उस स्टेट को रन करने के लिए गवर्नमेंट का एक सिस्टम आएगा। उसके बाद ना सिर्फ ये कि उसने वोट कास्ट किया है, आगे जाकर वो देखता है कि ये जो लोग आए हैं ये जवाबदेह हैं, ये अकाउंटेबल हैं उस सोसाइटी में। तो फिर क्या होगा कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो सक्सेसफुली रन करने लगते हैं। तो ये पॉलिटिकल साइंस हमें ये भी बताती है कि सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी में जो है ये बड़ा अहम रोल है पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट का। फिर एडजस्टमेंट ऑफ लॉयल्टीज, ये क्या है? लॉयल होना, एक सिंसियर होना, हुब्बुल वतन होना, ठीक है, अपने कंट्री के साथ। जब आप एज ए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट इस चीज को देखेंगे तो फिर आप उस सोसाइटी में रहते हुए अपने अंदर जो जज्बा हुब्बुल वतनी है उसको मद्देनजर रखते हुए आपने देखना है कि हमारी स्टेट के लिए कौन सी चीज जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, और आप उसको अपनी ना सिर्फ इंडिविजुअल अपनी वेलफेयर के लिए बल्कि सोसाइटी की वेलफेयर के लिए और उस स्टेट की वेलफेयर के लिए जो है वो आगे इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो है वो स्टेप फॉरवर्ड होगा कि उसको अपने कॉस्टिंग ऑफ वोट को मद्देनजर रखेगा, अपने तमाम स्ट्रक्चर को मद्देनजर रखेगा, उस सोसाइटी की जो कह लें कि उसमें खामियां हैं, जो खूबियां हैं, उनको मद्देनजर रखा जाएगा। तो ये जो एडजस्टमेंट ऑफ लॉयल्टीज का जो आंसर है ये भी एक सोसाइटी में रहने वाले इंडिविजुअल जो हैं उनके अंदर उजागर करता है पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट। उसके बाद आ जाती है जी प्रमोशन ऑफ नॉलेज। अब ये प्रमोशन ऑफ नॉलेज किस तरह होगी? प्रमोशन ऑफ नॉलेज से मुराद हम लेंगे कि जो इंडिविजुअल हैं, किसी सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, उनका नॉलेज किस तरह इन्हांस होगा। उनका नॉलेज इन्हांस होगा कि जब उस पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट को स्टडी करेंगे इस हवाले से कि इसकी यूटिलिटी और इसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से, तो आप देखेंगे कि पहले तो उसको इंट्रोडक्शन ऑफ वैल्यूज का पता हो, ठीक है। जब ये पता लगेगा फिर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, अपने राइट्स का उसको पता लगेगा। इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर, किस तरह के रवैये होने चाहिए, पॉलिटिकल सियासी रवैये होने चाहिए। फिर पॉलिटिकल ट्रेनिंग किस तरीके से होनी चाहिए। फिर ये चार चीज़ें जब होंगी तो फिर सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी जो है इसका आंसर आगे आएगा। फिर उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ लॉयल्टीज, जब ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी तो फिर क्या होगा? प्रमोशन ऑफ नॉलेज जो है ये आपके अंदर आ जाएगा। और प्रमोशन ऑफ नॉलेज जो होगा उसमें हम देख लेते हैं कि पॉलिटिकल साइंस इज अ सोशल साइंस विच इज क्लोजली रिलेटेड टू allied disciplines. The present day political problems have their roots deeply planted in or other socio-economic and cultural issues. Political science analyzes all these political issues in wider context, utilizing the research technique and data furnished by the other discipline. Thus, a profound study of this discipline broadened the intellectual understanding of its students and enrich their knowledge. यानी कि जो हमें ये जब सब चीज़ें हमें जो पता लग जाएंगी तो फिर क्या होगा कि हमारा नॉलेज सियासी तौर पर भी इन्हांस होगा, पॉलिटिकली भी, और उस सोसाइटी में रहते हुए लामहल्ला बात है कि दूसरे इश्यूज भी होंगे जिसमें इकोनॉमिक इश्यूज हैं, ठीक
کلچرل ایشوز ہیں، تو ہر زندگی کے ہر پہلو کے حوالے سے جو ہے نا آپ کا نالج جو ہے پروموشن ہوگی، اس پہ نالج انہانس ہوگا. جب یہ ساری چیزیں آ جائیں گی آپ کے اندر، آپ ان سب چیزوں کو سمجھ جائیں گے، تو پھر لاسٹ میں نے آپ کو دیا ہے پولیٹیکل کانشیسنیس، کہ آپ کے اندر ایک سیاسی طور پر ایک کانشیسنیس کا ایک پہلو جو ہے وہ پیدا ہوگا. بینگ اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس، آپ کو پولیٹیکل کانشیسنیس کا مظاہرہ جو ہے وہ سوسائٹی میں رہتے ہوئے جو ہے وہ کرنا ہے. تو وہ کس طرح کرنا ہے؟ وہ جب یہ ساری چیزیں آ جائیں گی آپ کے اندر، تو پولیٹیکل کانشیسنیس کیا ہے کہ ایک انڈیویجول جب ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے اندر ایک کانشیسنیس کا پہلو آتا ہے. اس نے دیکھنا ہے کہ میں جس پارٹی کو ووٹ دے رہا ہوں، یا جس انڈیویجول کو ووٹ دے رہا ہوں، یا جس کو اپنا ریپرزینٹیٹیو مقرر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس بندے میں کیا وہ ایلیجیبل ہے، کیا اس کی اہلیت ہے. تو یہ آپ کے اندر ایک پولیٹیکل کانشیسنیس آئی. کیا وہ اکنامیکلی اس سوسائٹی کو پروموٹ کر سکتا ہے، کیا پولیٹیکلی اس سوسائٹی کو پروموٹ کر سکتا ہے، کیا کلچرل وائز اس سوسائٹی کو پروموٹ کر سکتا ہے، کیا ویلیوز کے حوالے سے اس سوسائٹیز کو وہ پروموٹ کر سکتا ہے. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ایک پولیٹیکل کانشیسنیس جو ہے وہ کس طریقے سے اپنا اہم کردار ادا کرتی ہے کسی بھی سوسائٹی میں. اب اس کو ٹاپک کو کنکلوڈ کرتے ہوئے میں آپ کو کنکلوژن کی طرف لے کے جا رہا ہوں. ہمارا کوشچن بنتا ہے ڈسکس دی امپورٹینس اینڈ یوٹیلیٹی آف پولیٹیکل سائنس. یا وہ اس طریقے سے بھی پوچھ سکتا ہے کہ ایکسپلین دی امپورٹینس اینڈ یوٹیلیٹی آف پولیٹیکل سائنس کے سبجیکٹ کے حوالے سے. اس میں آپ نے جیسے یہ ٹیبل میں نے بنایا ہے، آپ نے یہ ٹیبل بنانا ہے، ٹھیک ہے، جس میں آپ نے پوائنٹس جو ہے وہ ڈسکس کرنے ہیں. اس میں ٹیبل میں آپ پہلے دیکھتے ہیں کہ انٹروڈکشن آف ویلیوز کا ایک پوائنٹ ہے، پروٹیکشن آف رائٹس کا ہے، امپورٹنٹ ان پولیٹیکل بیہیویئر کیا ہونا چاہیے، پولیٹیکل ٹریننگ کس طریقے سے ہونی چاہیے. جب یہ چار چیزیں آ جائیں گی تو پھر سکسیس آف ڈیموکریسی کا ایک عنصر پیدا ہوگا، ٹھیک ہے، کہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے وہ سکسیسفلی رن کرے گا. پھر آگے آپ آئیں گے تو پھر آپ کے اندر جب ایک دیکھیں گے کہ آپ ایک کامیاب سیاسی نظام چل رہا ہے تو آپ کے اندر ایڈجسٹمنٹ آف لائلٹیز کا پہلو آئے گا، آپ کے اندر حب الوطنی کا ایک جذبہ پیدا ہوگا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں جب ہو جائیں گی تو پھر آپ کے اندر پروموشن آف نالج جو ہے، ایک آپ کے اندر ایک نالج آ جائے گا. آپ پولیٹیکلی جو ہے وہ ایک کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے اس سوسائٹی کا آپ حصہ بن جائیں گے. جب یہ ساری چیزیں آپ کے اندر آ جائیں گی تو پھر آپ کے اندر پولیٹیکل کانشیسنیس جو ہے وہ آئے گی. اس پولیٹیکل کانشیسنیس کو آپ استعمال کرتے ہوئے آپ اس سوسائٹی کے ایک اچھے فرد، ایک اچھا انڈیویجول تصور ہوں گے، اور پولیٹیکلی آپ کے اندر جو ہے وہ نارمز اور ویلیوز جو ہیں وہ اجاگر ہوں. تھینک یو.